اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں۔ ارشاد پروردگار عالم کا، پس جب تو قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے، بے شک اس کا زور نہیں چلتا ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے ہیں اور ان کے اوپر جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اس کا زور تو بس ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن پڑھتے میں بلکہ ہر موقع پر ہی، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے، تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے اسپیشلی دیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ کیوں اللہ کی پناہ طلب کی جائے؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ صراط مستقیم پر چلیں، کیونکہ صراط مستقیم پر چلنے ہی سے وہ فلاح پائیں گے، نجات پائیں گے، اپنے پروردگار کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتا۔ یہ کیوں نہیں چاہتا وہ؟ یہ اس لیے نہیں چاہتا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں سجدے کا اسے حکم دیا گیا تو اس نے سرتابی کی اور حکم نہ مانا پروردگار کا، اور جب اسے وہاں سے راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اس نے کہا کہ پس جیسا کہ تو نے مجھے اغوا کیا ہے، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور انہیں آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے ان کو بہکاتا رہوں گا۔ تو وہ صراط مستقیم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں وہ صراط مستقیم پر آئیں۔ تو اب وہ صراط مستقیم کیسے ملے گی؟ صراط مستقیم جو ہے اللہ نے ہدایت کے ظاہر اللہ کی ہدایت کے ذریعے ملے گی، اور اللہ کی ہدایت کا جو ذریعہ ہے آج وہ ہمارے پاس وہ واحد ذریعہ قرآن مجید ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ بے شک ہم نے نازل کی ہیں آیات مبینات، واضح آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ تو صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے آیات مبینات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ قیامت تک موجود رہیں گی، اور ان کے ذریعے ہی سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا وہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، سب سے سیدھے راستے کی طرف۔ تو جا بجا قرآن مجید میں ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید کو بتایا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے شیطان یہ نہیں چاہتا کہ لوگ قرآن سنیں یا قرآن پڑھیں، تو وہ روکتا ہے طرح طرح سے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ ھَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ، کہ کہہ دے کہ مجھ پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا گیا ہے کہ تمہیں اس کے ذریعے سے ڈراؤں، لِأُنذِرَکُم بِہ، اس کے ذریعے سے ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچے۔ تو رسول اللہ کے انذار کا ذریعہ قرآن مجید تھا، نصیحتوں کا ذریعہ بھی یہی تھا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس نصیحت کر اس قرآن کے ذریعے سے جو کہ خوف رکھتا ہے وعدے سے، وعید سے یعنی قیامت سے، جس کو خوف ہو اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ وہ تھا کہ لوگ قرآن مجید سنتے تھے اور پروردگار کے ایمان لے کے آتے تھے،
مثلا جنوں کی ایک جماعت کا بھی ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہہ دے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، یہ بات کی بات ہے، یعنی یہ جو انہوں نے سنا ہے وہ واقعہ سورہ اعقاف میں بیان ہوا ہے، یہ سورہ جن کی میں بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ کو وحی کی جا رہی ہے کہ کہہ دے کہ میری طرف وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور انہوں نے کہا کہ انا سمینا قرآن عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کا، فآمنا بہ، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب سورہ اعقاف میں اس کا ذکر آیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جب ہم نے تیری طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا، یستمعون القرآن، انہوں نے قرآن سنا، غور سے سنا، فلما حضروہ قالوا انصتوا، پس جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا خاموش رہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو خاموش کیا، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، بس جب وہی تمام ہو گئی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت تمام ہو گئی تو پلٹے اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے موجود ہے، وہ یہدی الی الحق، اور حق کی طرف ہدایت کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ تو یہ یعنی قرآن مجید ہی وہ ذریعہ ہے جو جس کے ذریعے سے صراط مستقیم تک پہنچا جا سکتا ہے، اور جس کے ذریعے سے پروردگار کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب مشرکین کا بھی معاملہ دیکھیے کہ مشرکین کو وہاں تو جو ان کے سردار تھے مکے والے، وہ سننے نہیں دیتے تھے قرآن مجید، اور ان کو روکتے تھے کہ قرآن مجید سننے سے، لہٰذا جب فتح موقع پیش آیا تو اس وقت اعلان کر دیا گیا کہ اب جو ہے مشرکین 4 محرم مہینوں کے بعد یہاں نظر نہ آئے مکے میں۔ سورہ توبہ جو کہلاتی ہے، پروردگار نے حکم دیا رسول اللہ کو، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کہ اگر کوئی مشرکین میں سے کوئی تجھ سے پناہ چاہے تو اسے پناہ دے دے، حتیٰ یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں اور پھر اس کے بعد ان کو پہنچا دیا جائے ان کے جو امن کا مقام ہے، یعنی مدینے میں آ کے اگر وہ پناہ لیں تیری اور تجھ قرآن سننا چاہیں تو کلام اللہ ہے، ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو کلام اللہ جو ہے وہی ہدایت کا جو ہے ذریعہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہدایت ہوگی، لیکن شیطان نہیں چاہتا، شیطان رخنے ڈالتا ہے اس میں، اور اس کو پروردگار نے جو ہے وہ دیا، یعنی وہ کیا ہوا ہے، وہ تو دشمنی ہے اس کی ازل سے چلی آ رہی ہے۔ تو اسی طرح ذکر کرتا ہے پروردگار کا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ اسی طرح ہم نے قرار دیا ہر نبی کے لیے شیاطین دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے، یوحی بعضهم الی بعض، کہ ان میں سے بعض بعض کی طرف وہی کرتے تھے، زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں کر کے، ملمح شدہ باتیں کر کے ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کے لیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ، پس تو انہیں چھوڑ دے اور جو کچھ کہ وہ افترا کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ تو یہ پروردگار یعنی دشمن
انسان اور جن جو ہیں وہ ہدایت کے دشمن ہیں، تو وہ ظاہر ہے نبی کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوگ ہدایت نہ حاصل کر سکیں۔ اس کے سلسلے میں پروردگار نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، کہ ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، لیکن یہ کہ جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں رخنہ اندازی کی۔ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، پس مٹا دیتا ہے اللہ جو کچھ کے القا کرتا ہے شیطان، اور پھر اپنی آیتوں کو محکم کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم حکیم ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہر اس میں، یعنی جب رسول قرآن پڑھتے تھے تو وہ ظاہر ہے وہ رخنہ اندازی کرتا تھا، اور رخنہ اندازی کیسے کرتا تھا کہ وہ طرح طرح کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا تھا، اور یہی وسوسے جو ہیں وہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ڈالتے ہیں، جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بعض کے اوپر وہی کرتے ہیں۔ تو جہاں جن تو وسوسہ ڈائریکٹ ڈالتے ہیں، لیکن انسان آپس میں بات چیت کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو اسی لیے ان تمام شیاطین سے پناہ کے لیے ایک دعا بھی سکھا دی پروردگار نے۔ ایک تو تعوذ بتا دیا، یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں، یہ تو حدیث کے ذریعے بتایا گیا، لیکن یہ ایک ڈائریکٹ دعا بھی بتا دی گئی، قرآن مجید میں ہی آ گئی دعا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان کے وسوسوں سے، شیاطین کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اے پروردگار کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں۔ تو یہ شیاطین سے پناہ کی دعا قرآن مجید میں بھی آ گئی ہے، تو اس کو اس طرح یہاں سے پڑھنا چاہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، اور تیری پناہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں۔ تو شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کے بعد جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے، اچھا وہ وسوسے کیا کیا تھے، وہ وسوسے کیا ہوتے تھے اس زمانے میں، کیا تھے جب رسول اللہ وہ کر رہے تھے، بلاغ المبین کر رہے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اب یہ جو سردار تھے، ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ سردار ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں جن کے پیچھے لوگ عموماً عوام چل رہی ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کو روکنے کے لیے، لوگوں کو ہدایت سے وہ کرنے کے لیے، گمراہ رکھنے کے لیے وہ باتیں کرتے تھے۔ تو وہ کیا کہا انہوں نے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کیا وہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافروں نے کہا کہ یہ جو ہے ساحر ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ ابھی تک یعنی پہلے صادق اور امین کہہ رہے تھے، لیکن وہی لوگ جو ہے اب ساحر و کذاب کہنے لگے، اور ظاہر عوام تو پیچھے چلتی ہے سرداروں کے، تو وہ رک جاتے تھے۔ پھر اور کیا کہتے تھے، ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس کے سلسلے میں یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، کہ جیسے اور شاعر مر کھپ گئے تو یہ بھی مر کھپ جائے گا معاذ اللہ۔ تو یہ اس طرح کی باتوں سے لوگوں کو ہدایت سے روکتے تھے وہ۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے الہہ کو چھوڑ دیں ایک شاعر مجنون کی خاطر کے کہنے پر۔ تو یہ سارا قرآن مجید ان اذکار سے بھرا ہوا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے روکا لوگوں کو۔
اچھا پھر جب کچھ لوگ ایمان لے آئے تو وہ بہرحال عموماً سردار تو نہیں لائے کوئی بھی، لیکن یہ کہ چھوٹے لوگ ایمان لاتے تھے تو ان کو سمجھانے کے لیے کہا وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر ان لوگوں نے کہا کہ جو کافر ہو گئے ان لوگوں سے جو ایمان لے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ بہتر ہوتا تو کیا ہم اس کی طرف پیش قدمی نہ کرتے، سبقت نہ لے جاتے تم لوگوں سے، اور وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل نہ کی تو کہنے لگے کہ یہ تو قدیمی جھوٹ ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا کہ وہ حق تک نہ پہنچ سکیں، اور حق جو ہے وہ قرآن مجید میں ہی ہے، قرآن مجید ہی لوگوں کو سنایا کرتے تھے رسول اللہ۔ اب آج بھی قرآن سے دور رکھنے کے لیے طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں اور ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو، حالانکہ یہ تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے، جو بھی قیامت تک آئیں گے وہ کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، ان سب کے لیے یہی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ انسانوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور شفا آ گئی ہے اس چیز کے لیے جو دلوں میں ہے، وہ ہدی اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ واعظ ہے، یہی شفا ہے، یہی شفا فی الصدور ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اچھا یہ ایک سوال یہ ہے کہ بھئی عربی زبان میں کیوں نازل ہوا قرآن؟ تو عربی زبان میں اس لیے نازل ہوا کہ رسول اللہ عربی تھے، ہماری طرف جو رسول بھیجا گیا وہ عربی رسول تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو لیکن یہ کہ اس کی قوم کی زبان میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تاکہ وہ ان کے لیے بیان کر دے وہ ساری چیزیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے جس کو جو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور جو نہیں چاہے گا اس کو وہ گمراہ رہے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ عزیز حکیم ہے۔ تو یہ جو عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا، یہ آج کل ایک بڑا وہ ہے کہ جہاں مولوی صاحب پھنسے ان سے سوال کیا گیا کسی آیت کے سلسلے میں، اور وہ جو کچھ وہ مانتے ہیں یا جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اس سے ذرا سا ٹکرا رہا ہے، تو بس انہوں نے کہا بھائی آپ عربی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہ اس طریقے سے لوگوں کو قرآن سمجھنے سے روکا جاتا ہے، اور قرآن کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ اس کی تو ایک آیت کے 70 پوشیدہ معنی ہیں اور 70 جو ہیں وہ ظاہرہ معنی ہیں۔ تو پوشیدہ معنی تو چلیں چھوڑ دیں، کوئی صاحب 70 معنی اس کے ظاہرہ پیش کر دیں کسی بھی آیت کے، کسی بھی لفظ کے، تو وہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اللہ تو اسے کھلی ہوئی آیتیں بینات کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو کسی دوسری زبان میں نازل کرتے تو وہ کہتے کہ صاحب اس کی آیتیں لولا فصلت آیاتہ، کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں، کھلی بھی کیوں نہیں ہے۔ تو یہ سب روکنے کے لیے ہے کہ قرآن مجید سے کسی طرح لوگوں کو روکا جائے قرآن مجید پڑھنے سے، کیونکہ جب انسان قرآن پڑھے گا تو وہ ہر فرقے کا آدمی جب قرآن پڑھے گا تو لازماً اپنے مولوی سے جا کے سوال کرے گا، اور وہ ایسا سوال ہوگا جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اسے روکتا ہے کہ قرآن مجید نہ پڑھیں۔